نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامین اما بعد معزز ناظرین و سامعین، 7 مئی کو محترم مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کا حسن اللہ یاری سے مناظرہ ہوا۔ مناظرے کا عنوان تھا ایمان شیخین سورہ حجرات کی روشنی میں۔ اس کے اندر حسن اللہ یاری نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ میں رافضی اور فخر سے کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں۔ پہلے اس کی یہ بات سن لے، اس کے بعد میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ فتكون الآية في أهل الشرك، کہتا ہے یہ آیت جس کے شان میں نازل ہوا ہے وہ مشرک ہے، وہ اہل النفاق وہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا یہ، میں رافضی ہوں، میں شیعہ فخر سے رافضی، میں رافضی ہوں، میں شیعہ فخر سے رافضی ہوں۔ یعنی میں رافضی ہوں اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں شیعہ رافضی ہوں۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ تو رافضی نہیں ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ تو رافضی ہے، اور خود تو اپنے منہ سے مان گیا، خود اقرار کیا پوری دنیا کے سامنے، ہاں میں رافضی ہوں۔ یہی نام جب آپ کے روافظ کو ہم دیتے ہیں تو وہ چڑھتے ہیں، نہیں جی ہم رافضی نہیں، ہم شیعہ ہیں، اور تو فخر سے کہتا ہے کہ میں رافضی ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ تو رافضی ہے۔ اب رافضی ہوتا کون ہے؟ یہ اچھا لفظ ہے یا برا؟ تو آئیے تاریخی لحاظ سے اور احادیث کے لحاظ سے میں اس کا جو ہے وہ روافظ کا معنی متعین کرتا ہوں کہ روافظ کس کو کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے رحمت للعالمین کتاب، رحمت للعالمین کتاب، یہ سیرت النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ یہ کتاب لکھی ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری۔ تو اس نے تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، اس کا صفحہ ہے 95 جلد دوم صفحہ 95 کے تحت انہوں نے لکھا زید الشہید بن حضرت زین العابدین، یعنی امام زین العابدین کے ایک شہزادے تو امام باقر تھے اور دوسرے حضرت زید تھے جو شہید کر دیے گئے۔ تو ان کے تحت لکھا کہ ان کی والدہ ام ولد تھی، یعنی لونڈی تھی، انہوں نے عہد سلطنت حشام میں دعوی خلافت کیا تھا، یعنی حشام اموی جو خلیفہ تھا اس کے مد مقابل انہوں نے دعویٰ خلافت کا کیا۔ بہت لوگوں نے بیعت کر لی تھی، حضرت زید شہید کی بہت سے لوگوں نے بیعت کی، بالخصوص کوفہ کے علاقہ میں۔ مدائن، بصرہ، واسط، موصل، خراسان، رے، جرجان کے علاوہ صرف کوفہ ہی کے 5000 شخص تھے جنہوں نے حضرت زید شہید کی بیعت کی تھی۔ جب یوسف ثقفی ان کے مقابلے میں لشکر لایا تو یہ سب لوگ زید کو چھوڑ کر بھاگ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ تو زید نے فرمایا رفضون اليوم، رفضون اليوم، اس دن سے رافضی کا لفظ نکلا حضرت زید شہید کی زبان سے کہ تم نے آج ہمیں چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا رافضی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کو چھوڑ دے، اور حسن اللہ یاری کہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں، یعنی اہل بیت کو چھوڑنے والا۔ اور زید شہید کے دور پہلے یہ خلاف ہے، اور زید شہید کو یہ بدعتی کہتے ہیں، زید بن زین العابدین کو یہ جہنمی کہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث انہوں نے گھڑ لی کہ نعوذ باللہ من ذالک آل فاطمہ میں سے دجال اور شیاطین پیدا ہوں گے، اور حضرت زید شہید کو بھی انہی کے درمیان رکھتا ہے۔ آپ 15 صفر 121 ہجری کو اس جنگ میں زخم تیر کے، یعنی زخم تیر سے شہید ہوئے تھے حضرت زید شہید۔ یہ 121 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس 121 ہجری میں ان کا لقب رافضیوں کو، رافضی کا جو لقب ہے وہ حضرت زید شہید نے دیا۔ اب یہ میرے پاس ہے تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک، اس کی جلد 5 ہے، اور حالات حضرت عمر بن عبدالعزیز تا خلیفہ الہادی، اور یہ تصنیف ہے علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفہ 310 ہجری۔ تو انہوں نے اس کی جلد 5، تاریخ طبری کی جلد 5 کے صفحہ 230 میں وہ مکمل حالات لکھے کہ زید شہید کو کیسے لوگوں نے چھوڑا، یہ حسن اللہ یاری کی آباء و اجداد، یہ رافضی کیسے بنے۔ تو صفحہ 230 کے اندر انہوں نے ہیڈنگ لکھی کہ زید بن علی کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے متعلق رائے۔ لکھتے ہیں کہ جب زید کے ان طرفداروں کو جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی معلوم ہوا کہ زید کے ارادہ کا علم یوسف بن عمر کو ہو گیا، جو ثقفی تھا، تو اس نے زید کے پاس اپنے جاسوس لگا دیے ہیں، یعنی یہ یوسف بن عمر جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے زید کے پاس اپنے جاسوس لگا دیے ہیں، اور وہ ان کے حالات کی تفتیش کرتا رہتا ہے، اور ان کے سر برآوردہ لوگوں کی ایک جماعت زید کے پاس آئی، یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی نا، جو بیعت کرنے والے تھے 5000 کوفہ کے اندر، ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے حضرت زید کے پاس آئے۔ زید بن زین العابدین بن امام علی مقام امام حسین بن مولا علی شیر خدا، یہ ہیں حضرت زید، امام زین العابدین کے شہزادے، امام محمد الباقر کے بھائی، امام جعفر الصادق کے استاد اور چچا۔ زید سے پوچھا کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ جو بڑے بڑے کوفہ کے آئے تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی۔ زید نے کہا اللہ ان پر اپنا رحم کرے اور انہیں مغفرت دے، میں نے اپنے کسی خاندان والے کو
ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے نہیں سنا. یعنی میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں میں نے اپنے بابا کو بھی ہمیشہ کلمات خیر کرتے سنا, دادا کو بھی, اور ہمارے خاندان کے تمام مرد و زن جو ہے وہ حضرت شیخین, حضرات شیخین جناب ابوبکر صدیق, جناب عمر فاروق, ان کی قدر کرتے, اور نہ کوئی شخص ان کے متعلق کبھی برے الفاظ استعمال کرتا ہے. آگے جا کے لکھا ہے کہ زید نے کہا اس معاملے میں سخت سے سخت جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ان کی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہم تھے, مگر قوم نے یعنی صحابہ کرام نے دوسروں کو ہم پر ترجیح دی, جناب شیخین کو, اور ہمیں اس سے ہٹا دیا, یعنی خلیفہ نہیں بنایا, مگر اس بنا پر وہ ہمارے نزدیک کفر کے درجے تک نہیں پہنچے, اور اللہ یار کہتا نہیں جی کافر ہو گئے. یہ ہے حضرت زید بن زین العابدین کا موقف. یہ دونوں حضرات امیر المؤمنین ہوئے, اور اللہ یار کہتا امیر الفاسقین, اعوذ باللہ من ذلک. تو انہوں نے لوگوں میں انصاف کیا, حضرت ابوبکر نے بھی انصاف کیا, حضرت عمر نے بھی انصاف کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ ظلم کیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, خلافت چھین لی, دروازہ گرا دیا, سیدہ کائنات کو انہوں نے مارا, زد و کوب کیا, کوئی شہید ہو گئی, اور حمل تھا وہ گر گیا, نعوذ باللہ من ذلک. حضرت زید کہتے ہیں انہوں نے لوگوں میں انصاف کیا, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کاربند رہے, جو اللہ کی کتاب تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی حکومت چلائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائی. اب آگے جا کے ایک اور ہیڈنگ مانتے ہیں کوفیوں کی, زید بن علی سے علیحدگی. اب جب حضرت شیخین کے متعلق ان کے یہ کلمات سنے نا, تو وہ جو شیعہ تھے کوفے کے, اب یہ سن کر, یہ تبری لکھتے ہیں کہ یہ سن کر یہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے آئے اور اپنی بیعت توڑ دی, اور کہنے لگے کہ یہ امام سے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ لوگ مدعی تھے کہ ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر, اب زید کے بھائی اصل میں امام تھے, اور چونکہ اس زمانے میں ان کا انتقال ہو چکا تھا, ان کے بیٹے جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق زندہ تھے. ان لوگوں نے کہا کہ جعفر اپنے باپ کے بعد ہمارے امام ہے اور وہی امارت کے زیادہ مستحق ہے, ہم زید بن علی کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ وہ امام نہیں ہے. اس بنا پر زید نے ان کا نام رافضہ رکھا, یعنی جو چھوڑ کر حضرت زین العابدین کے شہزادے زید کو چھوڑ کر جا رہے تھے, آپ نے ان کو رافضہ کہا کہ تم رافضی ہو. اور اللہ یعنی کہتا ہے ہاں میں رافضی ہوں, میں فخر سے کہتا میں رافضی ہوں. یعنی کیا مطلب, حضرت زید شہید کو چھوڑنے والے, اہل بیت کو چھوڑنے والے. مگر اب یہ لوگ مدعی ہیں کہ جب ہم نے مغیرہ کا ساتھ چھوڑا تو اس نے ہمارا یہ نام رکھا. اچھا, اب اس دو تاریخی حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ رافضی نام 121 ہجری میں حضرت زید بن زین العابدین کے لخت جگر نے ان کا نام رافضی رکھا, یعنی اہل بیت کو چھوڑ دینے والے. صحابہ کو تو یہ پہلے چھوڑ چکے, خلفائے راشدین کو یہ پہلے چھوڑ چکے, آ جا کے اہل بیت, تو اہل بیت میں سوائے 12 کے باقیوں کو چھوڑ چکے. امام حسن کی پوری اولاد کو چھوڑ چکے, حضرت محمد بن حنفیہ کو چھوڑ چکے, حضرت زید بن زین العابدین کو چھوڑ چکے, حضرت امام جعفر صادق کے باقی فرزندوں کو چھوڑ چکے, بلکہ جو حضرت حسن عسکری کے بھائی ہیں ان کو یہ جعفر کذاب کہتے ہیں, ان کو چھوڑ چکے. یہ ان کا حال ہے. اب رافضی, یہی نام لفظ رافضی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بولا. یہ میرے پاس ہے المعجم الکبیر امام طبرانی, المعجم الکبیر امام طبرانی کی جلد 8 میں. الامام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الطبرانی, انہوں نے جلد 8 روایت نمبر ہے 12821, اس کے تحت لکھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال, کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا یکون قوم فی آخر زمانے, آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی یسمون الرافضہ, انہیں رافضی نام سے پکارا جائے گا, یرفضون الاسلام, وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور واقعی حسن اللہ یعنی قرآن ناقص, اہل بیت ناقص, صحابہ گئے, اور آج آ کے ادھر سے پکڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان بندی نے کنبا جوڑا. اس طرح کا تو اسلام یہ پیش کر رہا ہے. نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کا منکر یہ, کلا وعد اللہ الحسنى کا منکر یہ. یرفضون الاسلام, جو اصل اسلام ہوگا اس کو یہ چھوڑ دیں گے. یہ زبان حق ترجمان تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَلْفِظُونَهُ, اور وہ پھینک دیں گے اسلام کو, اسلام کی شخصیات کو, اسلام کی تعلیمات کو. فَاقْتُلُوهُمْ, ان سے قتال کرو, لڑو, جہاد کرو, قتل کرو ان کو. فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ, پس بے شک وہ مشرک ہے. اور آئے روز ان کا شرک جو ہے وہ واضح ہے. اتنا یا اللہ مدد ان کی زبان سے نہیں نکلتا جتنا یا علی مدد نکلتا ہے. اور پھر آگے سے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, میں انشاءاللہ یہ آستہ آستہ دکھاؤں گا. ایک علیحدہ سے ہمارا چینل رد رافض کے نام سے ہم بنا رہے ہیں,
اور میں تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ اس کو بھی وہ لائک کریں، سنیں، جس میں حسن اللہ یاری کے علاوہ باقی جتنے پاکستان ہندوستان کے رافضی ہوں گے، رافضی نیم رافضی، یہ جتنا بھی ٹولہ ہے، ان کے ایک ایک اقوال پہ ہم انشاءاللہ پریشن کریں گے قرآن و سنت سے، کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو چھوڑا، کس طرح یہ اپنی زبانوں سے کفر بکتے ہیں کہ 13 رجب کو علی پیدا نہیں ہوا، خدا پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں. یہ ان کی زبانیں ہیں. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ در زہرا پہ سجدہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جعفر جتوئی کی زبان کہ زمین بنانے والا علی، آسمان بنانے والا علی، سورج بنانے والا علی، چاند بنانے والا علی، جنت بنانے والا علی، دوزخ بنانے والا علی، انبیاء کی طرف وحی کرنے والا علی، عذاب دینے والا علی، اللہ ھذا القیاس، زندہ کرنے والا علی، مارنے والا علی. یہ سارے فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ تاجدار کائنات خود فرما رہے ہیں وہ مشرک ہیں، لہذا ان کے ساتھ قتال کرو. اسی طرح اگلی حدیث ہے 12822، اس کے تحت بھی فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا یا علی ہو، یعنی حضرت علی سے فرمایا اے علی، سیکون فی امتی قوم، ان قریب میری امت میں ایک قوم آئے گی، اور 121 ہجری میں وہ رافضی ظاہر ہو گئے، ینتحلون حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچائیں گے. لہم نبذ، وہ ایک گروہ ہوگا، یسمون الرافضہ، انہیں رافضی نام سے پکارا جائے گا. اور چونکہ ہم شیعوں کو کہتے ہیں کہ تم رافضی ہو تو بڑے جلتے ہیں، نہیں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم شیعہ آنے والی ہے. تو آج تو حسن اللہ یعنی مان گیا، وہ کہتا ہے میں رافضی ہوں، فخر سے کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہو ہی رافضی، اور رافضی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تاجدار کائنات فرماتے ہیں وہ محبت کا صرف ڈھونگ رچانے والے ہیں. وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سارے بیٹوں کو جنتی نہیں کہیں گے. یسمون الرافضہ، انہیں رافضی نام سے پکارا جائے گا. فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، بس تم ان سے قتال کرو کیونکہ وہ بے شک مشرک ہیں. یہ میرے پاس طبرانی تھی. اب المسند احمد بن محمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل کی میرے پاس. اب اس سے بھی ایک حوالہ سن لیجئے رافضیوں کے بارے میں. یہ پہلی جلد ہے المجلد الاول، اس کے تحت 461 صفحے پر حضرت امام احمد بن حنبل ایک حدیث لائے، اور حدیث نمبر ہے 808. آپ بیان کرتے ہیں ان ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب ان ابیہ ان جدہ قال قال علی بن ابی طالب، یعنی مولا کائنات شیر یزدہ سے یہ حدیث مروی ہے. اور بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت حسن مصنع کے شہزادے حضرت ابراہیم اپنے بابا سے، یعنی حسن مصنع سے، اور وہ اپنے بابا حضرت امام حسن سے، اور وہ اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے. قال علی بن ابی طالب، حضرت شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یظہر فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام، ظاہر ہوں گی آخری زمانے میں ایک قوم یسمون الرافضہ، انہیں رافضی نام سے پکارا جائے گا. یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. رافضی کا معنی ہے اسلام کو چھوڑنے والا. اور حسن اللہ یاری بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں میں رافضی ہوں، یعنی اسلام کو چھوڑنے والا ہوں. تو یہ تو اپنے منہ سے اقرار کر چکا. پتہ چلا ان روافض کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو پہلی مرتبہ جو نام دیا باقاعدہ کہ گروہ کی شکل میں، تو وہ حضرت زید بن زین العابدین نے نام دیا. اور وہ احادیث جو ان کے خاندان کے اندر مروی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی خاندان اہل بیت کے، مولا علی بھی خاندان اہل بیت کے، امام حسن بھی خاندان اہل بیت کے، امام حسن مصنع بھی اہل بیت کے خاندان کے، حضرت ابراہیم بھی خاندان اہل بیت کے. جو خاندان اہل بیت میں روایات چل رہی تھی کہ رافضی گروہ آئے گا اور اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچائے گا، اور وہ ایسے اقوال کریں گے جو شرکیہ ہوں گے. تو سب سے پہلے جس گروہ کو نامینیشن کر کے واضح کر دیا پوری امت کے سامنے، وہ حضرت زید بن زین العابدین ہے. تبھی تو حسن اللہ یاری کے دل میں حضرت زید کی کوئی محبت نہیں، بلکہ کفر کا قول کرتا ہے، اور ناری کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ انہوں نے امام کے ساتھ بغاوت کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور جتنی زید شہید کی مدح میں روایات ہے کہتا ہے وہ ساری من گھڑت ہے، اور جو ان کی ذم میں روایات ہے کہتے ہیں کہ یہ ساری ٹھیک ہے. تو خبر سرکار نے پہلے ہی دے دی تھی کہ رافضی اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور آج حسن اللہ یاری کی زبانی آپ نے خود سن لیا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں رافضی ہوں، یعنی اسلام کو چھوڑنے والا.